السلام علیکم، کیا حال چال ہیں سب کے؟ ایک ہفتے کے بریک کے بعد آج انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 16 ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی طائف سے واپسی ہوئی ہے، اور طائف سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کے پاس کسی کی پناہ نہیں تھی، تو آپ نے 3 لوگوں کو اپروچ کیا، جن میں سے 2 نے تو پناہ دینے سے آپ کو انکار کر دیا، اور تیسرا تھا مؤتم بن عدی، جس نے آپ کی پہلے بھی مدد کری تھی، اور پھر اس نے آپ کی مدد کری اور آپ کو پناہ دی، اور مکہ میں قریش کے سامنے جو ہے اناؤنسمنٹ کری کہ آپ جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو حرم میں اس نے جو ہے بھیجا تاکہ سب آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ آپ نے طواف کیا اور آپ اپنے گھر گئے، اور پھر اس نے قریش کے سامنے ساری اناؤنسمنٹ کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ حج کے زمانے میں مکہ کے اطراف اور منی میں جو ہے جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے کہ منی میں ایریاز لیبل ہوتے ہیں ملکوں کے نام سے۔ اس زمانے میں ملکوں کے نام کے کے بجائے قبیلے کے ایریاز ہوا کرتے تھے، فلاں قبیلہ اس علاقے میں اور دوسرا قبیلہ اس علاقے میں، اس طرح ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قبیلوں کے پاس جا کے ان کو اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، اور اکثر اوقات آپ اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کے جایا کرتے تھے۔ جینیالوجی ہوتی ہے انساب کی اسٹڈی، یعنی کہ نسب کو پڑھنا۔ اس میں ابو بکر صدیق مہارت رکھتے تھے، یعنی کہ وہ ماہر انساب تھے۔ تو یعنی کہ فلاں قبیلہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے، اور اس قبیلے کی کیا خصوصیات ہیں، اور کیا اس میں ان کے بارے میں مشہور ہے، اور کیا باتیں نہیں ایسی جو نیگیٹو ہیں ان کے بارے میں ہیں، ان سب کی مہارت، ان سب کا علم ابو بکر صدیق کے پاس ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ قبیلوں کو اپروچ کرتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں فلاں قبیلے کے ہیں، تو ابو بکر صدیق ان کو اس قبیلے کے بارے میں ایک بریفنگ دے دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ اس لیے مشہور ہے، اور ان کی یہ اچھائیاں ہیں، اور یہ ان کی ویک پوائنٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے آپ کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ طائف سے واپس آئے تو اس کے بعد آپ نے اپنا جو تبلیغ کا سلسلہ تھا اس کو تھوڑا اور براڈ کر دیا، اور آپ نے اب زیادہ قبیلوں کا اپروچ کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے ان کو اپنے آپ کو بھی پیش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو بھی ان کے سامنے پیش کرتے کہ آپ مجھے بھی اپنے قبیلے میں شامل کر لیں۔ یہ چیز اس وقت موجود تھی، یعنی کہ قبیلہ چینج کرنے والا سسٹم موجود تھا، لیکن بہت زیادہ کامن نہیں تھا۔ بہت کم اوکیجنز پہ اس طرح ہوتا تھا، جیسے کسی نے کسی دوسرے قبیلے میں شادی کرنی ہے اور ان کے درمیان کچھ مسائل ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو اپنا اوریجنل قبیلہ چھوڑ کے دوسرا قبیلہ چوز کرنا پڑ رہا ہے، تو اس طرح سے ایکسیپٹیبل تھا، لیکن بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ تو وہی والی چیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جب وہ دعوت دیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو بھی ان کے آگے پیش کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے بہت سارے قبیلوں کو اور بہت سارے انڈیویجول لوگوں کو تبلیغ کری، اسلام کی دعوت پیش کری، جن میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کری، اور بہت سے قبیلوں نے، بلکہ زیادہ تر قبیلوں نے جو ہے وہ آپ کی دعوت ایکسیپٹ نہیں کری، جن میں سے کچھ نام ہیں قبیلوں کے: بنو قلب ہے، بنو حنیفہ، بنو عامر بن سعصع، اور بنو زحل اور بنو شیبان، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے قبیلے تھے جن کی سٹوریز بھی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگا ہے بہت بورنگ ہو جائے گا سب کے لیے سارے قبیلوں کی کنورزیشن کرنا، تو اس لیے ایک قبیلے کی کنورزیشن شامل کر رہی ہوں، کیونکہ ان قبیلوں میں سے کسی نے بھی آپ کی جو ہے دعوت قبول نہیں کری۔ 11ویں سال میں، یعنی کہ 10ویں سال میں جب ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے اگلے سال یا اس کے کچھ مہینوں کے بعد ہی جب حج کا موسم آیا تو آپ جو ہے رات میں ابو بکر کے ہمراہ نکلتے تھے، اور تاکہ قریش کو بھی پتہ نہ چلے
اور اس طرح کا کہ آپ تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. اسی میں سے آپ ایک قبیلے کے پاس گئے اور بولا کہ آپ لوگ کون ہیں. ابو بکر الصدیق آپ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے بولا کہ ہم بنو شیبان کے لوگ ہیں. تو ابو بکر جو ہے وہ تھوڑا سا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے اور ان کو بتایا کہ یہ لوگ بہت انٹیلیجنٹ، برائٹ اور انٹیلیجنٹ بریلینٹ لوگ ہیں. یعنی کہ یہ اپنی عقل مندی اور ذہانت کی وجہ سے یا انٹیلیجنس کی وجہ سے مشہور ہے، اور ان میں فلاں فلاں ان کے جو لیڈرز گزرے ہیں اور انہوں نے یہ فلاں فلاں کام کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں ایک آئیڈیا دے دیا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ مشہور ہیں. اس کے بعد ابو بکر صدیق نے ان لوگوں سے اپنا تعارف کروایا اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. اور اس طرح جب تعارف ہو گیا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی کسٹم نہیں تھا کہ جو ہے چٹ چیٹ کے لیے ایک دوسرے قبیلے کے پاس جا کے بیٹھیں. اوبیسلی اگر آپ آئے ہیں تو آپ کسی پرپز سے آئے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی اور اپنے آپ کو بھی پیش کیا، اسلام قبول کرنے کا بولا، اور بولا کہ ہمیں بھی قبول کر لے، کیونکہ قریش نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں اللہ کا میسج دینے سے ہمیں ہمارے لیے رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی پیش کیا. لیکن بات آخر میں انہوں نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ الغنی اور الحمید ہے، یعنی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ الغنی اور الحمید ہے. یہ سن کے ان کا جو بنو شیبان کا لیڈر تھا اس نے کہا کہ اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بتائیں. تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کی آیت پڑھی جس میں مفہوم اس طرح ہے کہ شرک کا ذکر ہے، والدین کی فرما برداری کا ہے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلقات کا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اور فواحشات سے اپنے نفس کو قابو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس آیت میں ساری اخلاقیات اور ادب کے بارے میں ساری جو ایک چیزیں ملتی ہیں وہ آپ نے بتائی. انہوں نے لسن کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے بنو شیبان کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر اور کچھ ہے تو آپ وہ بتائیں. تو آپ نے جو ہے آگے پھر جو ہمارا جمعہ کے خطبے میں ہمارے پاس جو آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، یہ والی آیت لعلکم تذکرون تک پڑھی، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اس کو خطبے میں ہم شامل کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے پڑھی اور انہوں نے یہ سب سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک جو میسج لے کر آئیں یہ ایک اچھا میسج ہے، اور جو قریش نے جو ہمیں بولا تھا وہ جھوٹ تھا. یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے ان کو یہ میسج پہنچ گیا تھا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسج لے کر آنے والے ہیں جو کہ غلط میسج ہے. لیکن جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا میسج دیا، دین کا بتایا، تو انہوں نے اس چیز کی تصدیق کری کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، اچھی بات لے کر آپ آئے ہیں، اور جو قریش نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا. تو اس پہ ان کا ایک لیڈر جس کا نام تھا ہانی، اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے اپنے بڑے کے حوالے کرتا ہوں جس کا نام ہے ہانی. تو وہ جو ہانی وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ نے جو کچھ بولا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے طریقے کو چھوڑ کر آپ کا طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ بھی پہلی ہی ملاقات میں، تو شاید یہ جلد بازی کا فیصلہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، یعنی کہ حج پہ ابھی بہت تھوڑے لوگ آئے ہیں اور ہم پیچھے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، یعنی کہ پیچھے کچھ بڑے لوگ ہیں جن کا مشورہ ابھی اس فیصلے میں شامل نہیں ہے. تو اور ان کی سپورٹ بھی ہمیں درکار ہے اگر ہم آپ کا فیصلہ قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے. تو اگر آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں، یعنی کہ آپ بھی تھوڑا وقت ہمیں دیں اور آپ بھی ویٹ کریں، یعنی کہ اگلے سال آپ بھی
ہم بھی لوٹیں گے اور اگلے سال آپ بھی لوٹیں، تو شاید وہ بہتر ہوگا۔ اور اس معاملے میں اپنے ملٹری لیڈر مثنیٰ بن حارث کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ اور وہ پھر آگے اپنے ملٹری لیڈر کو کہتا ہے کہ مثنیٰ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ اس نے ہانی نے جواب دیا اور اپنا معاملہ آگے ملٹری لیڈر کی طرف کر دیا۔ تو وہاں پہ پھر مثنیٰ نے بولا کہ ہانی نے جو بولا ہے وہ ٹھیک بولا ہے، ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، یعنی کہ انہوں نے پہلے تو یہ بولا نا کہ پیچھے ان کے لوگ ہیں جن کی سپورٹ انہیں چاہیے اور ان کے بغیر فیصلہ لینا ابھی مناسب نہیں ہوگا اور بہت جلد بازی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایک یہ مسئلہ بتایا۔ دوسرا مسئلہ اب یہ مثنیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ پڑوسی قبیلوں کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس ہیں، ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک تو ہیں ہمارے آس پاس کے عرب نیبرز، عرب قبائل، اور دوسرے ہمارے ساتھ کانٹریکٹس ہیں کسریٰ کے۔ کسریٰ اس زمانے میں تھا پرشین امپائر، جو کہ سپر پاور تھا اس زمانے میں۔ تو یہاں تک کہ جہاں تو وہ آگے بندہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو لوگوں کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس ہیں، ایک عرب دوسرے کسریٰ۔ جہاں تک کہ بات رہی عربس کی، تو ان کی ہم کو پرواہ نہیں، اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو ان کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن جہاں تک بات ہے کسریٰ کی تو ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی بھی ہے کہ ہم سارے معاملات میں نیوٹرل رہیں گے، اور جو بھی معاملہ اگر ہم آپ کے ساتھ، آپ کا جو یہ معاملہ ہے یہ کنگ جو ہے کسریٰ کا، اس کی رضامندی کے خلاف ہو سکتا ہے، یعنی کہ اندیشہ ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہ آئے، تو اس وجہ سے یا تو اگر ہم آپ کی بات مانتے ہیں تو ہم آدھے مسلمان ہو جائیں گے، یعنی کہ عرب سائڈ سے، لیکن کسریٰ کی طرف سے ہم نان مسلمس رہیں گے، جو کہ قریش پہلے بھی اس طرح کی ان کو ڈیل دے سکتے تھے کہ ہم کچھ مہینے آپ کو فالو کریں گے، کچھ مہینے آپ ہمیں فالو کر لیں، جس پہ پھر سورہ الکافرون بھی نازل ہوئی تھی۔ تو اسی طرح کی کنڈیشن انہوں نے ان کے سامنے رکھ دی کہ ہم ہاف جو ہے مسلم ہو جائیں گے عربس کی طرف سے، لیکن کسریٰ کی طرف سے ہم نان مسلم رہیں گے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا ہے اور آپ لوگ سنسیئر رہے ہو، لیکن یہ بات سننے کی ہے، لیکن اللہ کا مذہب ان لوگوں کے ذریعے پھیلے گا جو اس کو پوری طرح تسلیم کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بات کر کے جانے لگے۔ جاتے ہوئے آپ نے بولا کہ جہاں تک بات ہے کسریٰ کی، تو میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ کسریٰ کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، کسریٰ کی زمین، کسریٰ کا مال اور اس کی ساری قیدی عورتیں آپ کی کنگڈم میں ہوں گی اور آپ لوگ اسے انجوائے کریں گے۔ یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پریڈکشن کر دی کہ کسریٰ جو ہے وہ بہت جلد مسلمان اس کو فتح کر لیں گے، اس کی زمین، اس کا مال اور اس کی قیدی عورتیں انجوائے کریں گے۔ لیکن اس قبیلے نے ایکسیپٹ نہیں کیا اسلام کو، اور اس طریقے سے یہ والی بات بھی خالی گئی، اور فتح مکہ کے بعد ایونچولی جب سب لوگوں نے اسلام قبول کیا تب انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں جسٹ ٹو گیو آئیڈیا کہ کسریٰ کیا ہے، تاکہ دماغ میں بیٹھ سکے تصویر۔ کسریٰ میں آج کل کے دور کے جو علاقے ہیں کنٹریز میں، جیسے کہ ایران ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے، پاکستان کا کچھ حصہ ہے، اور دوسری طرف اگر جائیں تو ترکی کا سائڈس ہے، افریقہ کی طرف جائیں تو ایجپٹ ہے، اور نیچے سعودی عرب کے نیچے یمن کا حصہ ہے۔ یہ سارے علاقے
کسرا میں آتے تھے. اس کو پرشین امپائر, سیسینیٹ امپائر انگلش میں ان کے نام ہیں. اور یہ ایک بڑی پاورز تھیں سیسینیٹ امپائرز, پرشین امپائر, یہ ایک بڑی سپر پاورز تھیں. اور 300-400 سال انہوں نے جو ہے وہ حکومت, کنگڈم ان کی رہی ہے. رومن امپائر دوسری طرف, ان علاقوں کو نکال دیا جائے تو یورپ کا حصہ اور اس طرف کے جو کیا کہتے ہیں جروسلم, دمسکس اور یہ سارے جو علاقے ہیں یہ سب رومن امپائر میں آیا کرتے تھے. تو یہ دو مین سپر پاورز ہوتی تھیں, رومن امپائر اور پرشین امپائر. ان کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں. اور اسی طریقے سے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پیشن گوئی کر دی تھی, پریڈکشن کر دی تھی کہ کسرا بہت جلد مسلمانوں کے پاس ہوگا, بہت سالوں تک کہ ان کے درمیان چلتی رہیں اور رومن امپائر راج کرتا رہا 300-400 سال تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹر بھیجا کسرا کے کنگ کو, تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر پھاڑ دیا. تو آپ نے اس موقع پہ بولا کہ جس طریقے سے کسرا کے کنگ نے میرا لیٹر پھاڑا ہے, اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی سلطنت کو, اس کی کنگڈم کو ختم کر دے گا اور پھاڑ دے گا. اور وہی ہوا کہ کتنے سال تک کی جو اس کی حکومت چل رہی تھی اور جو پاور تھی اس کی, 2 سال کے اندر, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے 2 سال کے اندر مسلمانوں نے یہ سب جو ہے فتح کر لیا تھا. جب یہ سب پڑھا تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی ہماری امیزنگ ہسٹری ہے, کتنی امیزنگ ہسٹری ہے. ہم لوگوں نے کس طریقے سے یہ ساری باتیں ہم لوگ نے لاسٹ کر دی ہیں. آپ سب لوگوں سے میں گزارش کروں گی کہ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کے بارے میں دیکھیں, ویڈیوز پڑھیں یوٹیوب پہ, ذرا سا ٹائم نکالیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ہماری ہسٹری ہے. ہم جن لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں آج کل, وہ کچھ بھی, ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. ذرا سا کمپیئر تو کریں کہ ایکچولی وہ اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں, اور ہمارے سامنے ہم بیچارے, ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم نے اپنے اصل کو کھو دیا ہے, جس کی وجہ سے اب دیکھ لیں ہمارے آئیڈیلز کیا ہیں. ٹک ٹاک کے سٹارز جن کو کچھ نہیں آتا, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ ٹک ٹاک کے سٹارز, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. فیس بک کے سٹار, یوٹیوب کے بلاگرز جو کہ بیکار کنٹینٹ بنا رہے ہیں. اور خیر یہ ایک بہت بڑی آؤٹ سائڈ دا ٹاپک بات ہے, لیکن یہ مجھے لگا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بتانا کہ یہ ایران, عراق, انٹولیا, ایجپٹ, افغانستان, پاکستان, یہ پورا ایریا کس طریقے سے 2 سال میں مسلمانوں نے جو ہے اس کو کیا ہے. اور جو ہسٹورینز ہیں جو کہ اسٹڈی کرتے ہیں ہسٹری کو, جن کو معلومات ہے, وہ دنگ ہیں, وہ تعجب کرتے ہیں اس پہ کہ یہ کس طرح ہوا ہے 2 سال میں, جو کہ 400 سال سے طاقتور ایک ملک رہا ہے. اب آج کل ہمارے سامنے مثال ہے, کنٹریز ہیں جو سپر پاورز ہیں, 2 سال کے اندر کوئی ان کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہوگا, لیکن ایسا ہوا ہے ہماری اسلامک ہسٹری میں. تو یہ خیر ایک سلسلہ رہا. اس کے بعد یہ ہے کچھ ان میں سے ایک قصہ جو کہ آپ نے جو ہے قبیلوں کو اپروچ کیا. اس کے علاوہ آپ نے بہت سے انڈیویجول لوگوں کو بھی دعوت دی, جن میں کچھ شاعر ہوا کرتے تھے جن کو خبر پہنچی کہ ان سے ریلیٹڈ ایک شاعر آیا ہے جو کہ تم سے زیادہ اچھا ہے یا تم سے زیادہ کوئی بڑی شاعری کرتا ہے. تو وہ شاعر آپ کے پاس آئے, صحابی جو کہ ایک اس زمانے کے مشہور شاعر ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے آ کے, سوید بن سامت نام تھا ان کا, تو انہوں نے آ کے جو ہے آپ سے بات چیت کری کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اچھی شاعری کرتے ہیں. انہوں نے اپنا جو ہے کلام پیش کیا اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ آپ بتائیے کیا ہے. تو پھر انہوں نے اس طریقے سے سنا تو ان کو لگا کہ نہیں یہ شاعری نہیں ہے, دس از سم تھنگ ایلس. تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے ایاز بن معاذ تھے, ان کی بھی ایک اسٹوری ہے, ابو ذر غفاری, اور اس طرح کر کے بہت سے انڈیویجول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت دی، جتنی اوبیسلی آپ کو پناہ کی ضرورت تھی، تو آپ کا ٹارگیٹ بڑے قبیلے تھے کہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا قبیلہ آپ کو جو ہے اسلام پہ قبول کر لیتا ہے اور آپ کو بھی قبول کر لیتا ہے تو کام بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اللہ کی مرضی اس طرح نہیں تھی، بلکہ اسی سال میں 11ویں سال میں اس طرح ہوا کہ کچھ لوگ حج پر آئے ہوئے تھے، اور آپ جو ہے رات میں مینا کی گھاٹی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا. آپ نے ان سے پوچھا، ان کا تعارف پوچھا کہ آپ لوگ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب کے لوگ ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ 2 مین قبیلے ہیں مدینہ کے قریب اس دور میں، قبیلہ خزرج اور اوس. ٹھیک ہے، اوس اور خزرج یہ 2 نام، کیونکہ اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مدینہ چلے جائیں گے، تو پھر ان قبیلوں کا نام آتا رہے گا اوس اور خزرج. آپ لوگ کے دماغ میں تھوڑا سا ایک تصویر بیٹھ جائے تو اس کے لیے تھوڑا سا بتاؤں گی کہ اوس جو تھے ایکچولی سمجھنے کہ وہ بزنس مین ہوا کرتے تھے، یہ سب یہودی تھے، اور اوس کے لوگ، اور ان کا جو تھا یعنی کہ زمینیں ان کی تھیں، ان کی کھیتی باڑی ان کی ہوا کرتی تھی، اور جو خزرج کے لوگ تھے وہ ان کے لیبر ہوا کرتے تھے، اور زیادہ جو کاشتکاری اور وہ سارا کام ہوتا تھا وہ خزرج کے لوگ کیا کرتے تھے. تو اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے. اوس کے لوگ جو تھے یہودی تھے، جس کی وجہ سے خزرج کو اندازہ تھا کہ یہودی کتابوں میں بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ ان کا نبی آنے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے، تو اس کا ذکر خزرج کے لوگوں نے سنا ہوا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچے تو ان سے بھی اسی طرح کی بات ہوئی، کیونکہ اوس یہودی تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت تھوڑا سا اس بات پر ان کو برتری، اپنے آپ کو وہ برتر سمجھتے تھے اور اس بارے پہ تھوڑا اترایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور ہم سپیریئر ہیں تھوڑے سے. تو اسی طرح سے ان کو اس چیز کا علم تھا کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا، اور جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس پہنچے اور دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ یہود کے حلیف ہو، یعنی کہ یہود کے نیبرز ہو، تو انہوں نے کہا ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہ کہ بیٹھیں اور کچھ آپ حضرات سے بیٹھ کے کچھ بات چیت کی جائے، اور پھر آپ وہاں بیٹھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی، اور آپس میں وہ لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے یا اترایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعوت قبول کر لیں. اور اس طرح سے انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی. یعنی کہ مدینہ کے یہ 6 لوگ، یثرب کے یہ 6 لوگ جن کے نام ہیں اسد بن زراء، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ، ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بہت خوش دلی سے قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کو جا کے اس بارے میں بتائیں گے. ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی. امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا. ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر پیش کریں گے. اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا. یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو قبول کیا اور بولا کہ ہم وہاں جا کے ان لوگوں کو تبلیغ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو وہ یکجا ہو جائیں گے. اس طریقے سے پھر یہ لوگ واپس مدینہ گئے، وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کری اور وہاں پہ اسلام کا چرچا پھیل گیا اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہاں پہ یثرب میں کچھ اس طرح سے جنگ ہوئی تھی کہ وہاں پہ ان کے مین لیڈرز مار دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کافی اختلافات اور دشمنی پھیلی ہوئی تھی اور یکجا نہیں تھے وہ لوگ. اور اسی طرح یہ سلسلہ
اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یثرب میں اسلام کا بیج بویا، جو کہ آگے جا کے پورا درخت کیا بلکہ پورا باغ بن گیا۔ نوت کے 11ویں سال کے حج کے موسم میں 6 لوگ جو وعدہ کر کے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال میں جب حج کا موسم آیا تو اس بار 12 لوگ مدینہ سے آئے، جن میں سے 5 وہی لوگ تھے جو کہ پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کے 5 وہی لوگ آئے، اور ان کے ساتھ 7 اور نئے لوگ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے یعنی کہ ٹوٹل 12 میں سے 10 لوگ خزرج کے تھے اور ان میں سے 2 اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور اس بار عقبہ کے مقام پر بیعت ہوئی تھی۔ اس زمانے میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوا کرتی تھی، تو اس موقع پہ پھر یعنی کہ اس 12ویں سال میں پہلی بیعت ہوئی تھی، یعنی کہ مدینہ سے پہلی بار اتنی تعداد میں لوگ کنورٹ ہوئے تھے آؤٹ سائڈ آف مکہ۔ اور پھر اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت جو کہ یثرب سے ہی آئے ہوئے تھے، ان سے جو کہ دوسرے چکر میں آئے تھے، تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات کی بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لگاؤ گے کسی پر، اور کسی بھی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی اور یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ روایت حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور اس کے بعد وہ لوگ حج ختم ہوا اور یہ 12 افراد واپس مدینہ گئے، اور اس ٹائم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ یثرب بھیجا۔ اس زمانے میں ابھی یثرب ہی تھا، تو آپ نے اپنا سفیر بنا کے ان کے ساتھ ان کو بھیجا تھا کہ وہ تبلیغ کا کام وہاں کریں، ان لوگوں کو قرآن سکھائیں، نماز سکھائیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بھی تبلیغ کا کام کریں۔ اب جب مصعب بن عمیر یثرب پہنچے تو انہوں نے اسید بن زراعہ کے گھر پہ پناہ لی، وہ ان کے گھر پہ رہے، حضرت اسید بن زراعہ۔ تو ایک دفعہ حضرت اسید بن زراعہ ان کو کسی باغ میں لے گئے، جہاں پہ کوئی بنی عبد الاشہل قبیلہ تھا، اس کی طرف تبلیغ کے لیے لے گئے، اور وہاں پہ اس کے 2 وہاں پہ بڑے لیڈرز تھے اس وقت، اس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر، جو کہ دونوں شیخ پر تھے اس ٹائم پہ۔ نام تھوڑے کنفیوزنگ ہیں کیونکہ دونوں کا نام اسید ہے، لیکن ایک کا نام زراعہ ہے جن کا گھر میں مصعب بن عمیر رہتے تھے، اور دوسرے جو کہ مشرک تھے ان کا نام ہے اسید بن حضیر۔ تو یہ دونوں اس قبیلے کے لیڈرز تھے، اور ان کی کنورژن کی وجہ سے یہ پورا قبیلہ بہت ہی آسانی سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کی کنورژن کا سلسلہ یوں ہے کہ جب وہ ان کے باغ میں گئے تو پھر سعد بن معاذ نے اسید جو کہ نان مشرک تھے ان کو بولا کہ تم یہ بندے یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہمارے علاقے میں، اور کیوں آ کے یہاں پہ ہماری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو ان کو جاؤ اور جا کے تم ان سے نپٹو، کیونکہ
جو اسید ہے وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، یعنی کہ سعد بن معاذ کا ریلیشن شپ تھا اسید بن زراعہ سے. تو انہوں نے جو دوسرے اسید ہیں ان کو بولا کہ تم جاؤ اور تم جا کے بات کرو. تو اسید جو ہے اپنے ہتھیار لے کے ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے بولا کہ تم لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ، اور اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو مطلب یہ کہ دور رہو اور اس طرح سے نہ کرو. تو اس پہ جو ہے موصب بن عمیر نے ان کو بولا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ بیٹھیں اور میری بات سنیں، میری بات اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ قبول نہیں کریے گا اور چھوڑ دیے گا. تو اس پہ اسید کہتے ہیں کہ ہاں بات تو تم نے ٹھیک کری ہے، بولو کیا بات ہے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کری اور اس طرح سے ان کے چہرے پر چمک آ گئی اور ان کو اسلام کی سمجھ آ گئی، اور انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا کہ یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے. تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کریں، آپ صاف کپڑے پاک کپڑے پہنیں اور پھر شہادت کریں اور نماز پڑھیں. تو انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، یعنی کہ سعد بن معاذ کو. پھر اسید سعد بن معاذ کے پاس پہنچے. سعد بن معاذ اس ٹائم اپنی لوگوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے. جب انہوں نے اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو بولے میں باخدا کہہ رہا ہوں یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے وہ لے کے گیا تھا. یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ آ رہے ہیں تو ایک واضح فرق جو ہے وہ اس سعد بن معاذ کو نظر آ رہا ہے. اور پھر انہوں نے آ کے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں نظر آتا، ویسے تو میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویسے ہی کریں گے جیسے آپ چاہیں گے. تو یعنی کہ انہوں نے ان کو بولا کہ مجھے ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا اور اب تم چاہو تو تم بھی بات کر لو. اور اس معاملے کو تھوڑا سا جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات اور شامل کری، وہ یہ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زراعہ جو کہ یعنی کہ اسد بن زراعہ جن کے گھر میں وہ مقیم تھے کہ ان کو قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو قتل کرنے لگے ہیں کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں. سعد بن معاذ کے خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں. تو یہ سن کے جو سعد بن معاذ تھے وہ غصے میں بھڑک اٹھے. انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے، اپنا نیزہ اٹھایا اور ان لوگوں کے پاس پہنچے شدید غصے میں، اور ان کو جا کے ڈائریکٹ بات کری اسد بن زراعہ سے. ان کو مخاطب کیا اور بولا کہ خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے. ہمارے محلے میں آ کے ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں، یعنی کہ تم سے میری رشتہ داری ہے اس لیے میں ابھی تک کہ تمہارے اوپر ہتھیار نہیں چلا رہا ہوں، نہیں تو اب تک کہ تو شاید تم نہیں بچ سکے ہوتے. تو ادھر اسد نے حضرت موصب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے. تو انہوں نے حضرت موصب نے حضرت سعد سے بولا کہ کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئی تو ہم سب کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے. تو اس پہ حضرت سعد نے کہا کہ تم نے انصاف کی بات کی ہے، اور انہوں نے اپنا نیزہ رکھا اور بیٹھ گئے. حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. ان کا بیان ہے کہ ہمارے حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک و دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا کہ تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہی بولا کہ آپ غسل کریں، کپڑے چینج کریں اور شہادت بولیں اور شہادت دیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں. اور پھر حضرت سعد نے بھی ایسا ہی کیا، اور پھر ان کی کنورژن کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور پھر یہی وجہ بنی کہ اگلے سال یعنی کہ اب جب
13واں سال ہے نبوت کا. اس ٹائم پہ جب حج آیا تو لاسٹ ٹائم جو 12 افراد تھے وہ اس بار 75+ افراد بیت کے لیے آئے. یہ صرف وہ لوگ تھے جو حج کے لیے آئے تھے. مکہ میں صرف اور صرف حضرت موصب نے جو اسلام کی دعوت دی اس میں تقریباً 300 سے 400 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور اس طریقے سے یثرب میں اب مسلمانوں کی تعداد مکہ کے مسلمانوں سے کئی زیادہ ہو گئی. مکہ میں مسلمان 13 سال کے عرصے میں ہوئے تھے اور یہاں 2 سال میں 300 سے 400 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اگلے سال یعنی کہ 13ویں سال حج کے نبوت کے 13ویں سال میں حج کے سیزن میں 75+ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور پھر دوسری بیت العقبہ ہوئی. بیت العقبہ جو ہے عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے ان دونوں بیتوں کا نام عقبہ کے نام پر ہے. اور عقبہ وہ پلیس ہے جو کہ منی کے قریب ہے جہاں ہم رمی کرتے ہیں, جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس مقام کو جو ہے وہ عقبہ کہا جاتا ہے. اور اس مقام پہ کیونکہ یوجولی منی میں صرف رمی کے ٹائم پر ہی اس پہ رش ہوتا ہے, باقی ٹائم پہ یہ اتنا یہاں پہ لوگوں کی اتنی چہل پہل نہیں ہوتی, اس وجہ سے یہ جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا. بات ختم کرتے ہوئے میں صرف ان 2 صحابیوں کا تھوڑا سا ذکر کروں گی جس میں ہیں حضرت اسد اور معاذ بن حضرت سعد بن معاذ. حضرت سعد بن معاذ ہمارے ون آف دا مین گریٹ صحابہ ہیں. اور ان کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب سعد بن معاذ کی ڈیتھ ہوئی تھی تب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے جب سعد بن معاذ کی ڈیتھ ہوئی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش غصے میں ہلا ہے جب آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے یا پھر خوشی میں سعد بن معاذ سے ملاقات کے لیے. تو یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے اونلی واحد صحابی جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی مشہور حدیثیں ہیں, بہت اعلیٰ مقام ہیں ان ہستیوں کے. اور دوسرے بھی صحابی تھے جو ان کا کیا کہتے ہیں جنگ خندق میں انہوں نے شرکت نہیں کری تھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا تھا اور ان کو وہ بہت اچھی سٹوری ہے, انشاءاللہ آگے آئے گی. تو ہر صحابی کی اپنی ایک سٹوری رہی ہے اور ان کی جو اسٹرگلز رہی ہیں اس کو اگر ہم پڑھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس مقام پہ پہنچے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ایپیسوڈ ختم کرتی ہوں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت ہو جائے گی, آدھی پریپریشن ہو چکی ہیں, جیسے کہ آج اسٹوری میں پتہ چلا کہ کس طریقے سے یثرب میں بیچ پڑا اور پھر وہاں سے وہ پھیلتا گیا اور کتنی تیزی سے 2 سال میں اتنی تیزی سے کنورژن ہوئی. اگلے سال جب وہ لوگ آئیں گے دوسری بیعت کے لیے تو وہ آ کے پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پہ بیعت ہوگی اور ساری کیا ڈیٹیل ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. السلام علیکم.